بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا تخفیف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ کفروا، شروع جب آپ آئے تھے تو کافرو کا ترجمہ بڑا مشکل سے کرتے تھے، ابھی آگے ہے یا نہیں؟ کہیں جاتے اللہ دینا کافروا آتا تو یہ بلب دیکھتے، تربیت ہی ایسی ہوئی ہے نا، کافر کو کافر نہیں کہنا، کافر کو مسلمان کہنا ہے، تو اس لیے پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان الذین کفروا، کرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون خرچ کر رہے ہیں اپنے اموال کو، لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، غرض انفاق تاکہ روک دیں لوگوں کو اللہ کی توحید سے، عن سبیل اللہ۔ مشرکین نے بھی بڑا خرچ کیا تھا بدر میں، بڑا سرمایہ لے کے گئے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ روک دیں لوگوں کو اللہ کی توحید سے۔ آج بھی خرچ کر رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے مراکز بنا رہے ہیں کہ توحید والا مسئلہ رک جائے، اور بڑی بڑی خانقاہیں، کوئی کربوگا کوئی خربوزہ، کوئی جنگ کوئی ملنگ، یہ سارے پروگرام کیا ہیں کہ اللہ کرے یہ طالب علم دورے سے رہ جائیں اور صرف اسی طرح للو رہیں، ان کو کسی صوفی کے ہاتھ میں پنجرے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ قرآن کی ان بہاروں سے یہ بالکل محروم رہیں۔ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مشرک خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالہم، اور پوری دنیا پہ دیکھو تو یہ منظر، ساری کفریہ طاقتیں صرف اسلام کو مٹانے کے لیے امریکہ سے لے کے یورپ تک، یورپ سے لے کے اسرائیل تک، سب کے سب اہل توحید کو مٹانے پہ خرچ کر رہے ہیں اربوں ڈالر، اور اسی مقصد کے لیے لگائے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی توحید سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب یہ خرچ کرتے رہیں گے، بعد میں بھی خرچ کریں گے، اب بھی یہ خرچ کر رہے ہیں۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ہوگا اوپر ان کے یہ مال خرچ کیا ہوا، حسرتاً، باعث حسرت، یہ ساری حسرتیں جمع ہوں گی، یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے، آئندہ بھی خرچ کریں گے، احد میں بھی آئیں گے، احزاب میں بھی آئیں گے، آئندہ بھی یہ اپنی پلیتیاں کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ حسرتاً، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ بالکل مٹھی بھر مجاہدین کی جماعت ہے، اور قرآن باتیں کیا کر رہا ہے کہ اب بھی انہوں نے بڑے خرچے کیے، بعد میں بھی کریں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، حسرتاً۔ اور یہی قرآن کی خبر پوری ہو گئی، وہ آتے رہے بڑے بڑے مال و متاع کے ساتھ اور جماعتوں گروہوں کے ساتھ، یہ اخبار الغیب میں سے آتے رہے، لیکن جب بھی آئے سوائے حسرت کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، آخر پہ مغلوب ہو گئے۔ فرمایا ثم یغلبون، پھر مغلوب ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس آیت پہ ذرا غور کر لو، کیسا مستقبل کا منظر ہے۔ آیت وہاں اتر رہی ہے، بدر ہو رہا ہے، ابھی تو نیا نیا ڈیرا لگے، اور یہ لڑائی بھی اچانک ہوئی ہے، اور آنے والے وقت کا قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وقت آئے گا، یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، لیکن ہر خرچے کے بعد حسرت اٹھاتے رہیں گے، پھر وقت آئے گا یغلبون، یہ مغلوب ہو جائیں گے، جب 10 سال کے بعد وہی یغلبون کی پیشین گوئی بھی پوری ہو۔ حالانکہ ظاہری اسباب نہیں تھے، وسائط نہیں تھے، اور وہاں پر اتنی مضبوط بات کر دینا، یہ خود اس کلام کے کلام اللہ ہونے کی مستقل دلیل ہے۔ ہاں بھئی، ثم یغلبون، اور یہ تو ان سے کہا گیا ثم یغلبون،
اور اس آیت کا مصداق ہمیشہ 14 صدیاں ہو گئی ہے یہ کفر اور اسلام کا جنگ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، اور پوری دنیا اکٹھی ہوتی رہی، اب بھی اکٹھی ہے کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیں یا اسلام کو بدل دیں، نہ بدلنے پہ قادر ہے نہ ختم کرنے پہ قادر۔ آپ نے فرما دیا لا تزال طائفہ، ایک جماعت قائم رہے گی حق پہ۔ اب انہوں نے کتنا اسلام میں صوفی ازم داخل کیا، ریونڈ داخل کی، اور بہت سارا ایک نیا اسلام داخل کیا جو صرف استنجے تک محدود ہے، اور پھر یہ تحریک چلائی کہ اصلی اسلام یہی ہے۔ مقصد تھا کہ محمدی اسلام نہ آئے۔ محمدی اسلام تو یہ ہے جو سورہ انفال بیان کر رہی ہے اور سورۃ توبہ بیان کر رہی ہے، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا اسلام۔ حسرتاً ثم یغلبون والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر آ گیا نے والذین کفروا، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، طرف جہنم کے جمع کیے جائیں گے، تاکہ حکمت مغلوبیت، تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیث من الطیب، الخبیث من الطیب، خبیث کو جدا کر دے طیب سے۔ خبیث مشرک ہے، طیب مباحد ہے۔ طیب اس لیے مباحد ہے کہ اس کا عقیدہ کلمہ طیبہ پر ہے، کلمہ طیبہ کلمہ توحید ہے، تو جس کا عقیدہ توحید والا ہے وہ طیب ہے، اور جو عقیدہ توحید سے خالی ہے وہ خبیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبیث مشرک اور مباحد کا فرق کرنا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور اللہ کرے گا خبیث کو بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو اوپر بعض کے، پس جمع کرے گا اس کو جميعا، سب کو، جیسے گندگی کا ڈھیر اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کو پکڑ پکڑ کے خبیثوں کو ایک ڈھیری بنا لیں گے، سب کو جمع پس کر دے گا اس کو جہنم میں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہی برباد ہونے والے، پورا نقصان اٹھانے والے۔ قیامت کے دن سارے خبیث جمع ہوں گے۔ فَيَرْكُمَهُ، رکوم کا معنی ہوتا ہے یجمعہ کلہ، ان سب کو کٹھا کر کے گٹھا بنایا جائے گا، سب کو جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے اس کے کٹھا کر کے مشرکوں کو پھر کٹھا بنڈل بنا کے سیدھا جہنم میں، یہی ہوگا۔ یجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون۔